بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. عزت مآب صدر محفل اور مصنف و مؤلف کتاب حاضر تفتح جامعہ شاہ حسین گدیری صاحب اور علماء اسی وقار، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے تفتازانیہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو چند باتیں کہی جا سکتی ہیں متعین وقت کے اندر، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت چاہوں گا۔ ایک طویل عرصے سے میں نے یہ نوٹس کیا اور آبزرو کیا کہ جب بھی آپ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں عام طور سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک لگی بندی بات کر دی جاتی ہے، اس میں بعض اوقات دلائل ہوتے ہیں، بعض اوقات طویل عبارتیں ہوتی ہیں، اور جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جو بحث ہے وہ عام طور سے طویل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بحث ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بعض اوقات آپ کو دلائل کسے ہوئے نظر نہیں آتے، بعض سوالات کے جوابات نظر نہیں آتے، اور جو کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے جو کتابیں چھپتی ہیں ان کے مطالعے سے آپ کو یہ امپریشن جاتا ہے۔ تو کچھ عرصے یعنی تقریباً شاید جولائی میں امریکہ میں تھا، جیسے واپس آیا تو شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی اس کتاب کو ذرا دیکھا جائے، اور دیکھنے کے بعد آپ اپنے ریمارکس دیں، جو بھی کامنٹس ہیں، جو تبصرہ ہے، جو تنقید ہے، جو معاملات ہیں، اس حوالے سے جو بھی آپ کے کامنٹس ہوں گے اس کو ہم ویلکم کریں گے۔ تو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور میں نے تو پڑھنا اپنے انداز سے شروع کیا، آہستہ آہستہ، لیکن دوسرے دن تیسرے دن دوبارہ شاہ صاحب کو فون آ گئی کہاں تک پہنچے؟ تو میں نے کہا ابھی تو میں نے شروع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو جلدی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ میں نے کہا کہ اب یہ معاملہ ایسا رہے گا کہ اس کو پورا پڑھنا پڑے گا اور واقعتاً تبصرہ کرنا پڑے گا۔ پھر دوسرے دن پھر فون آ گیا، تو پھر پوچھا کتنے صفحے ہوئے؟ میں نے بتایا 200 ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ اور جلدی اس کو پڑھیں تاکہ معاملات جو ہیں آگے چلیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اس طرح انہوں نے تقریباً کوئی 1 ہفتہ ہمیں لگا، اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ میں نے کتاب کو باقاعدہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد جہاں جو مجھے مناسب لگا کہ اس کے اوپر تبصرہ کیا جا سکتا ہے، یہاں پر اس بات کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کسی جملے کی کمی ہے، یا جہاں پر یہ محسوس ہو کہ لکھنے والے نے تو لکھ دیا لیکن جو قاری ہے شاید اس کے دل میں یہ تشویش پیدا ہو، اس کے دل میں یہ اس سوال کا جواب بھی یعنی اس کے حوالے سے بھی وہ متلاشی ہو، یا بعض اوقات آپ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اس میں مقدمات تو آپ پیش کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یعنی نتائج جو ہیں ان کا اظہار اس انداز میں نہیں ہو پاتا۔ تو میں نے اپنے بھرپور انداز میں کامنٹس دیے، قطع نظر اس بات کے کہ شاہ صاحب میرے استاد بھی رہے ہیں، اور لیکن جو مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے کیا ہے۔ عمومی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عام طور سے علماء کے اوپر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ کتابیں محققانہ انداز میں نہیں لکھی جاتی، اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی حبیب الرحمان بھائی نے بھی اسی حوالے سے ذکر کیا کہ ان کی کوریج نہیں ہوتی، ان کی یعنی بنیادی طور پر اس طرح کی پذیرائی نہیں ہوتی، چونکہ تحقیق کا خاص تعلق دراصل کسی خاص نسل سے یا کسی خاص رنگ سے یا کسی خاص شعبے کے نمائندہ افراد سے ہوتا ہے۔ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ اکثر اوقات یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو طبقہ علماء کا ہے وہ لوگ جو کہ مدارس کی پرورش میں پروان چڑھتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ ایک خاص طبقے کے نمائندہ ہوتے ہیں انہیں تو تحقیق قطعاً کرنی نہیں آتی اور تحقیق دراصل کہیں اور ہوتی ہے. تو اس میں ایک تو ان کو ذہن میں ان کی یہ آتا ہے کہ مغرب کی جو سفید کھال اور سفید فام لوگ ہیں انسان ہیں تحقیق دراصل ان کے اوپر ختم ہے. یا اگر دوسرے کسی نمائندے کو ان کو سمجھتے ہیں کہ تحقیق کرنی آتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دراصل جامعات کے چند لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے. میں آپ کو اپنی یعنی اپنا جو بھی ابھی تجربہ ہے اور جو بھی اپنی یعنی آبزرویشن ہے اس کے حوالے سے اگر میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں تو مجھے یہ محسوس ہوا اور پہلی بار ایک اچھے انداز میں ایک بھرپور انداز میں یہ محسوس ہوا کہ تحقیق کے وہ اصول جو کہ دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں جو دنیا میں آبجیکٹیویٹی یعنی معروضیت کے اعتبار سے پسند کیے جاتے ہیں وہ کم و بیش تمام کے تمام بھرپور انداز کے اندر مجھے اس کتاب میں نظر آئے. مثال کے طور پر کیا ایک عمومی اگر میں آپ کو رائے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کی جو لوگ ہیں یعنی جو ریسرچ کی کتابیں اس میں اس کا نام ہوتا ہے ریسرچ کا لٹریچر ریویو. یعنی جس موضوع پر آپ نے تحقیق کرنی ہے اس موضوع پر جن مصنفین اور مؤلفین نے جو رائے پیش کی ہے یعنی تاریخ میں اس موضوع پر ان تمام رائے کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور وہاں سے تحقیق کا آغاز ہوتا ہے. یعنی فرض سے کسی نے ایک جملہ کہہ دیا اور چاہے اس کا وہ موضوع تھا یا موضوع نہیں تھا اس نے صرف ایک جملہ کہا تو اب وہ لٹریچر ریویو کی زینت بنے گا. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائلیکٹکس. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو لٹریچر ریویو آپ نے جمع کیا کہ مصنفین اور مؤلفین نے تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر مختلف انداز میں مختلف دلائل پیش کیے تھے اب جو محقق کا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان دلائل کو آپس میں پرکھے گا. یعنی اس انداز میں پرکھے گا کہ دو جو کانفلکٹنگ ویوز ہوں گے یعنی جو دو متصادم رائے ہوں گی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش کی جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی جائیں گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ کس دلیل کے اندر زیادہ دم ہے کس دلیل کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لاجیکلی ویلڈ ہے یا اسٹرانگ دلیل ہے. اور پھر تیسرا جو مرحلہ ہوگا وہ یہ مرحلہ ہوگا کہ اس سے پہلے تو صرف مورخین میں یعنی مورخین سے میری مراد تاریخ میں مصنفین نے کیا کہا پھر یہ آپ کا اپنا یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک آپ کی اپنی ایک بصیرت ہوتی ہے ایک آپ کا اپنا انداز ہوتا ہے کہ آپ دونوں دلائل کو پرکھتے ہیں ان کا ڈائلیکٹکس کے ذریعے سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر مصنف ان دلائل کو سامنے رکھ کر پھر جس طرف دلائل کی روشنی میں آگے جاتا ہے یعنی لاجک کی روشنی میں آگے جاتا ہے پھر وہ اپنے دلائل کو مکمل کرتا ہے مقدمات کی صورت میں. یہ جو ایک عمومی جائزہ ہے تحقیق کا یہ مجھے اس کتاب میں واقعتاً محسوس ہوا کہ اگر اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تحقیق کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 کتابیں اپنے ٹیبل پر رکھی اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھ لیا جو پسند آیا وہ لے لیا جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیا. تحقیق یہ نہیں ہے. تحقیق بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ it takes blood from you. بعض اوقات یہ آپ سے خون نچوڑتی ہے. آپ سوچتے ہیں پیسہ بھی آج کل تو پیسہ بھی نچوڑتی ہے اگر آپ کے پاس اچھی لائبریریز نہیں ہیں اور بالخصوص اگر آپ کو اپنی جیب سے چیزیں خریدنی پڑیں تو مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو الزام عام طور سے لوگ لگاتے ہیں یہ الزام بھی اس کی بھی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے اس نقطے کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہماری خوش قسمتی کہ آج کی اس تقریب رونمائی میں آج کی تقریب کے صدر حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ فرما ہوئے صمیم قلب سے مجلس فکر اہل سنت کی جانب سے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ پنڈی سے 72 افراد کے قافلے کے ساتھ کراچی تشریف لائے ہیں اور رات کو انشاءاللہ ایک عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس سے حضرت خطاب فرمائیں گے. وہ عوامی اجتماع ہوگا. ہماری بہت ہی خوش قسمتی کراچی کے ممتاز و معروف عالم دین، ایک بڑے دینی ادارے کے سرپرست محتمم عظمت دین و ملت حضرت علامہ پیر سید عصمت علی شاہ صاحب مدانی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی جلوگر ہوئے، خوش آمدید. کیونکہ شاہ صاحب کے پاؤں میں قبرستان میں گرنے کی وجہ سے گزشتہ دنوں بارش کے بعد والدہ کی قبر پر گئے تو کچھ لگ گئی اور طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی، باوجود اس کے کہ کوئی 1-2 ہفتے سے مدرسے بھی تشریف نہیں لا رہے، جو بالکل گھر سے اس کے ساتھ ہے، لیکن آج کرم فرماتے ہوئے تشریف لائے. میں گزارش کروں گا حضرت علامہ پیر سید عصمت علی شاہ صاحب مدانی دامت برکاتہم القدسیہ سے تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں.